السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کا اختتام کرنے والا ہوں، نبیوں کا آخری ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت کی ذمہ داری ہے وہ علماء کرام سنبھالیں گے، البتہ نبی نہیں آ سکتا۔ تو عصر حاضر میں قریباً 1 صدی قبل ہندوستان میں ایک شخص ظاہر ہوا، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تم 80 برس تک اس دنیا میں زندہ رہو گے۔ لوگوں کی ایک خاصی تعداد اس کی پیروکار بن گئی، مگر علماء حق نے اس کا تعاقب کیا، اس کے خود ساختہ دلائل کا بھرپور جواب دیا اور واضح کیا کہ وہ نبی نہیں بلکہ دجال اور کذاب ہے۔ ان حضرات علماء کرام میں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی تردید میں سب سے زیادہ خدمات جس شخصیت نے سر انجام دی وہ جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تھے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سب سے شدید ناقد اور پیچھا کرنے والے تھے، اور اس کی مثال مرزا غلام احمد قادیانی کا وہ خط ہے جو انہوں نے ان کے خلاف لکھا۔ وہ خط انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ سن 1326 ہجری میں بمطابق 1908 عیسوی میں غلام احمد قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو مباہلے کا چیلنج دیا اور دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے دعا کیا، اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس سچے کی زندگی میں موت سے دوچار کر اور اس پر طاعون کی ایسی بیماری مسلط فرما جو اس کی موت کا سبب بن جائے۔ اس دعا کے 1 برس بعد مرزا اپنی بد دعا کا خود ہی شکار ہو گیا۔ مرزا کا سسر بیان کرتا ہے کہ مرزا کا مرض جب بڑھ گیا اور بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس نے مجھے نیند سے جگایا۔ میں اس کی طرف گیا اور دیکھا کہ وہ تکلیف کی شدت سے سخت بے چین تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے ہیضہ کی بیماری لگ گئی ہے۔ یہ اس کی آخری بات تھی اور پھر وہ اس کے بعد کوئی واضح لفظ اپنی زبان سے ادا نہ کر سکا اور وہ مر گیا اور اپنے انجام سے دوچار ہوا۔ قیامت تک اس طرح جھوٹے دجال مدعیان نبوت کا یک کے بعد دیگر ظہور ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ان کی وہ تعداد پوری ہو جائے گی جس کی صادق و مصدوق ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ حتیٰ کہ اس سلسلے کی آخری کڑی مسیح دجال ہوگا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ ہم اس کی آزمائش سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ اس کو قتل کر دیں گے اور اس کے فتنے کو بھی نابود کر دیں گے۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جھوٹے دجال اور مدعیان نبوت کی تعداد 30 بیان فرمائی ہے، جبکہ امر واقعہ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مدعیان نبوت کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ظاہر ہو چکی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد صرف وہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں جنہیں حکومت، شہرت اور کئی پیروکار نصیب ہوئے۔ جہاں تک ایسے لوگوں کا تعلق ہے جو ان چیزوں سے محروم رہے تو ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ 30 لوگوں کی گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا، واللہ اعلم۔ سامعین، مرزا غلام احمد قادیانی بر صغیر کے اس خطے میں ظاہر ہوا اور اس کے پیروکار ایک بڑی تعداد میں اس وقت بھی موجود ہیں جو ابھی بھی اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ تو اس مرزا کے تعاقب میں
مولوی ثناء اللہ امر تصری نے جو خدمات سر انجام دی ان کا جائزہ مرزا کے ہی ایک خط کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں لیں گے کہ کس طرح مرزا مولوی ثناء اللہ امر تصری سے پریشان تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔